عام طور پہ جو نارمل پیرنٹس ہوتے ہیں ہم جیسے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انکلوسیو ٹیچنگ سسٹم میں وہ کس طرح پڑھائیں گے، ایکسکلوسیو ٹیچنگ سسٹم میں کس طرح پڑھایا جائے گا۔ ایکسکلوسیو ٹیچنگ سسٹم پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 95% اسکولس میں ہوتا ہے۔ کلاس میں بچوں کی تعداد مکمل کرنے کے لیے ہر طریقے کا بچہ انرول کر لیتا ہے۔ اگر آپ اسکول ایز اے بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مارکیٹنگ کریں، آپ کوئی اور پروفیشن چوز کریں۔ اسکولنگ سسٹم کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے خدارہ بالکل الگ کر دیں۔ اگر کوئی بچہ لرننگ ڈیفیکلٹی کا شکار ہے، کسی انٹرنل ڈس ایبلٹی کا شکار ہے، تو وہ نارمل ٹیچر کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، انکلوزیو اور ایکسکلوزیو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ جی اریبہ، یہ سوال ایک خاصا اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل عام طور پر اسکولس جب ہم انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں یا آپ بہت سارے اسکول کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم یا ایکسکلوسیو ایجوکیشن سسٹم۔ تو عام طور پہ جو نارمل پیرنٹس ہوتے ہیں ہم جیسے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انکلوسیو ٹیچنگ سسٹم میں وہ کس طرح پڑھائیں گے، ایکسکلوسیو ٹیچنگ سسٹم میں کس طرح پڑھایا جائے گا۔ تو یہ سوال کافی لوگوں نے پوچھا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ایکسکلوسیو ٹیچنگ سسٹم پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 95% اسکولس میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ کسی ڈسیبلٹی کو فیس کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی پولیو کا پیشنٹ ہے یا کسی کو اور کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی جو ہے وہ ڈیلیکسیا کا پیشنٹ ہے یا کسی کو ڈاؤن سنڈروم ہے، اور وہ نارمل بچوں کے ساتھ اسکولنگ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ان کو کوئی فزیکل پرابلم ہے تو وہ ایک نارمل بچوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، نارمل بچوں کی کلاس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر سیم وہی سبجیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ دوسرے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ایکسکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر اسکولس ایسے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں فیملی میں دیکھا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر ڈسیبلٹی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی گلی محلے کے کسی بھی قریبی اسکول میں ہم ان کو ایڈمیشن کرا دیں گے، یا پھر ہمارے بچے آ کے کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں ایک بچہ ایسا ہے جس کو یہ ہیئرنگ کی کوئی پرابلم ہے یا وہ ڈمپ ہے یا پھر اس کو کوئی اور پرابلم ہے۔ تو ایکسکلوسیو ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں زیادہ تر فیملیئر ہے اور زیادہ تر 95% اسکولس میں ہماری کنٹری میں یہی ہے۔ اور انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے، جس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ فکسڈ پرابلم چائلڈ کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاؤن سنڈروم کے چلڈرنس ہیں اور اس اسکول میں، اس کلاس میں اسی طرح کے دوسرے بچوں کا گروپ ہے تو وہ انکلوسیو کہلائے گا، یعنی کہ مخصوص طرح کے بچے ہیں اور ان کو مخصوص طرح کی تعلیم دی جائے گی، تو پھر ان کا سلیبس جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، ان کے ایجوکیشنل گیجٹس دوسرے ہوتے ہیں، جو کہ ان کی کوئی بھی اگر ڈیفیکلٹی ہے تو اس ڈیفیکلٹی کو جو ہے وہ لرننگ میں یا ایجوکیشن میں نہ آنے دیں، تو ان کی لرننگ گیجٹس دوسرے ہوتے ہیں، ان کا کریکولم دوسرا ہوتا ہے۔ مس، اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور ایڈ آن کروں گی کہ آج کل کے اسکولس میں جو ہے نا، ایڈمیشن فل کرنے کے لیے کلاس میں بچوں کی تعداد مکمل کرنے کے لیے ہر طریقے کا بچہ انرول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیچر بھی جو ہے وہ اس بچے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے بچوں کو لے کے اس نے ایک رو میں چلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ بالکل اگر اسپیشل چائلڈ ہے یا اس کو کوئی ڈس ایبلٹی ہے تو وہ اس اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا ماں باپ نے اور لے لیا اسکول والوں نے، لیکن ساری پرابلمز آتی ہیں ٹیچر کے اوپر۔ تو ایسی ٹیچر کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کیا مطلب ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں یا ایسی چیز، ایسا سلیبس جو دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ ہو اس بچوں کے لیے جو مطلب کسی ڈس ایبلٹی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو دیکھیں میں یہ واضح کر دوں گی، تمام تر شاید اسکول اونرز میری بات سے متفق نہ ہوں، لیکن اگر آپ اسکول ایز اے بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مارکیٹنگ کریں، آپ کوئی اور پروفیشن چوز کریں، اسکولنگ سسٹم کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے خدارہ بالکل الگ کر دیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسکول کو بحیثیت بزنس چلایا جا رہا ہے۔ اگر اسکولس کے جو بنگلورز میں اسکولنگ سسٹم چل رہے ہیں، آپ ان کے پرنسپل سے پوچھیں تو ان کا ایجوکیشن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کی کوئی بھی تعلیم ہے لیکن ان کا یہ بزنس ہے کہ جی انہوں نے اسکول کھولا ہوا ہے۔ اس سے یہ پرابلم فیس میں آتی ہے کہ ہر طرح کے بچے ہیں ایک کلاس میں،
ایک ٹیچر ہے, نارمل ٹیچر ہے, اور وہ ہر طرح کے بچوں کو پڑھا رہی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے لیے فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ نارمل چائلڈ کون سا ہے اور کون سا ایسا بچہ ہے جس کو ریسورس ٹیچر چاہیے, جس کو شیڈو ٹیچر چاہیے, جس کو ریمیڈیل ٹیچر چاہیے. اور ظاہر ہے اگر کوئی بچہ لرننگ ڈیفیکلٹی کا شکار ہے, کسی انٹرنل ڈس ایبلٹی کا شکار ہے, تو وہ نارمل ٹیچر کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا. اس کے لیے اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکولس ہیں وہ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ سلو لرنر ہے, کوئی کسی ڈس ایبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسکلوسیو اسکولنگ سسٹم میں ہے, تو پھر اس کے ساتھ ایک شیڈو ٹیچر لے کر آیا جاتا ہے. شیڈو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے جس کی ایبلٹی ظاہر ہے وہ ٹیچر ہے, اس کی مور دین دیٹ مطلب کلاس ہوگی, لیکن وہ بچے کا شیڈو بن کر جاتا ہے. بچہ اگر لکھ نہیں سکتا تو وہ اس کی جگہ رائٹنگ کرتا ہے, اس کو رائٹنگ کرنا سکھاتا ہے. اگر وہ بورڈ سے کاپی ڈاؤن نہیں کر رہا ہے تو کیونکہ ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ ہیں تو کلاس ٹیچر یا سبجیکٹ ٹیچر تو نہیں بتائے گا, پھر اس کی ہیلپ کون کرے گا؟ اس کا ریمیڈیل ٹیچر, اس کا شیڈو ٹیچر. شیڈو ٹیچر دو طرح سے آج کل پاکستان میں نظر آتے ہیں. جو اچھے اسکول ہیں جو کہ باقاعدہ ایجوکیشن پڑھ کر اسکولنگ سسٹم میں آئے ہیں, وہ لوگ پھر اپنے پاس ہائر کرتے ہیں ریمیڈیل تھراپسٹ, شیڈو ٹیچرز, اور جس بچے کو ضرورت ہوتی ہے, ان کی جس سبجیکٹ میں ضرورت ہوتی ہے, ان کو وہ وہاں پر فلفل کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس پرسنلی ہائر کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے, آپ مختلف سوشل میڈیا پر ایپس دیکھیں گے تو وہاں اب ریسورس ٹیچرز اور شیڈو ٹیچرز اویلیبل ہوتے ہیں, اور وہ بچے کے ساتھ فکس ٹائمنگ کے لیے جاتے ہیں, اور وہ بچوں کی جو بھی لرننگ ڈیفیکلٹیز اسکول میں ہوتی ہیں وہ اس کو وہاں پر فلفل کرتے ہیں.